صاحب بغیر یہ جو 3 مہینے کی آپ کو حکومت ملی، اس میں ظاہر ہے کیا کیا نقصان آپ کو برداشت کرنا پڑا؟ اپنے کارکن دیرینہ کارکن جو تھے ان کی ناراضی برداشت کرنی پڑی، جو الیکٹیبلز آپ کے ساتھ ملے تھے عمران خان نے ان کو بھی ہرا دیا، آپ لوگوں سے اپنی پنجاب حکومت بھی واپس لے لی، آپ کا بیانیہ بھی آپ سے چھن گیا، کیا کیا نہیں چھن گیا آپ سے؟ یہ 3 مہینے کی حکومت لے کے آپ لوگوں نے کتنا نقصان کیا اپنا ایگزیکٹلی؟ دیکھیں، یہ 3 مہینے کی حکومت جو ہے وہ تو بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایک فاسسٹ اور ایک ایسا احمق انسان جو اس ملک کو تباہ کر رہا تھا، جو اس ملک کی سیاست کو تباہ کر رہا تھا، جو اس ملک کی جو ہے وہ روایات کو تباہ کر رہا تھا، اس سے جان چھڑائی ملک کی اور عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ کامیاب کیا۔ یہ مرحلہ اس کے بعد آیا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی اور اس سے ملک اور قوم کی جان چھوٹ گئی، تو اس وقت یہ تھا کہ کیا ہم الیکشن میں جائیں کیئر ٹیکرز کے حوالے کر کے، یا جو تباہی اس نے اس ملک کی ہے، جس طرح سے اس نے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے، ملک کو جو ہے وہ کیئر ٹیکرز کے حوالے کر کے ملک کو سری لنکا بننے دیں۔ ہم نے اس وقت جو فیصلہ کیا وہ درست فیصلہ کیا۔ ہم نے ملک، قوم اور ریاست کے حق میں فیصلہ کیا، اور ہم نے ملک کو بے آسرا چھوڑ کے کیئر ٹیکرز کے حوالے کر کے سری لنکا بننے کے لیے جو ہے وہ ہم چھوڑ کے نہیں بھاگے، بلکہ ہم نے ذمہ داری اٹھائی۔ آج ملک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بحران سے باہر نکل چکا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، جو نقصانات ہمیں ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں وہ کور ہو جائیں گے۔ کیسے کور ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے مریم نواز صاحبہ اس وقت بھی جلسوں میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس جو کارکردگی عمران خان کی اس کا بوجھ اپنے سر نہیں اٹھانا چاہیے، الیکشن میں جانا چاہیے، ان کی نہیں مانی۔ اب آپ انہی سے کیمپین کرا رہے ہیں اور الیکشن نہیں جیت پا رہے ہیں، وہی آپ کی کراؤڈ پولر ہیں، تو ان کے ساتھ ہی کیسے جیت پائیں گے؟ اب آپ ان کی بات نہیں مانی آپ نے، یا پھر اب نواز شریف ہی کو آنا پڑے گا؟ کیونکہ مقابلہ اصل میں نواز شریف اور عمران خان کا ہے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز سے تو کراؤڈ پول ہونا نہیں ہے۔ مریم نواز نے کیمپین کیا، اب نہیں جیت پائے، تو اب نواز شریف ہی کو آنا پڑے گا؟ نہیں، جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، بالکل وہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگلے الیکشن میں جو ہے وہ پارٹی کی کمپین کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ لیکن دیکھیں، یہ بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ یہ اس لیے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا کہ اس بدبخت نے اس ملک کو تباہ کر دیا تھا، اس نے اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا تھا۔ یہ ملک جو ہے یہ سری لنکا بننے جا رہا تھا اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اگر ہم اس ملک کو کیئر ٹیکر کے حوالے کر کے چلے جاتے۔ تو اس لیے ہمیں اس ملک کی خاطر اور اس جو ہے وہ اسٹیٹ کی خاطر جو ہے وہ ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا، اب تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں تھا۔ اب تو آپ نے IMF سے مذاکرات کر لیے ہیں، خبریں ہیں کہ IMF کیئر ٹیکر کے ساتھ بھی ڈیل کر لے گا، پرائر کنڈیشنز بھی میٹ کر لی ہیں۔ اب آپ اپنا پولیٹیکل کیپٹل اور برن کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب آپ کو لگتا ہے آپ کو حکومت کرنے دیں گے؟ ایک تو صدر پاکستان ہے، 2 ووٹوں پر آپ کی حکومت کھڑی ہے، وہ کبھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس لے لو، اتحادیوں کو سنبھالتے ہی رہیں گے آپ اگلے 1 سوا سال، تو آپ الیکشن میں نہیں جانا چاہیے آپ کو؟ دیکھیں شاہ زیب، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ قومی اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور قومی اسمبلی میں الیکشن کروا دیں، اور صوبوں میں جو ہے وہ KPK میں اور پنجاب میں جو ہے وہ PTI کی حکومت ہو، دوسرے صوبوں میں دوسری جماعتوں کی حکومت ہو۔ ایسا جو ہے وہ غیر سیاسی قدم ہم تو نہیں اٹھائیں گے، اور یہ قدم عمران خان بھی نہیں اٹھا سکتا کہ وہ پنجاب کی اور KPK کی اسمبلیاں ڈیزالو کر دے اور مرکز میں وفاق میں جو ہے وہ ہماری حکومت جو ہے وہ قائم رہے۔ یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ آج عمران خان صاحب نے فوری الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا، شفاف الیکشن کی بات کی، فوری کا نہیں کیا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے راضی ہو تو آپ راضی ہیں؟ شاہ زیب، یہ جو احمق انسان ہے، جو کہ غیر سیاسی آدمی ہے، جو کہ غیر جمہوری آدمی ہے، جو کہ اپوزیشن کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہتا، اسے بات کرنی پڑے گی، اسے ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اور آج اس نے جو الیکشن کمیشن کے خلاف جو اس نے گند بکا ہے اور جس طرح سے اس نے گھٹیا گفتگو کی ہے، اس کے بعد ہم تو کل جو ہے وہ رزلٹس کو تسلیم کر کے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ سوچ رہے تھے، لیکن اگر اب یہ اسی گھٹیا پن پہ رہے گا تو پھر یہ سوچ لے کہ پنجاب میں ان کے پاس 188 ممبر ہیں، ہمارے پاس بھی 180 ہیں، صرف 5 لوگوں کا فرق ہے، 5 لوگوں کا۔ تو پھر یہ اتنا آسان نہ سمجھے کہ یہ 22 تاریخ کو جو ہے وہ پنجاب کے اوپر جو ہے وہ براجماں ہو کے بیٹھ جائے گا۔ اس دن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ راز صاحب، کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے MPs ہیں، کیا ان کو آنے نہیں دیں گے آپ، یا آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ کیا کریں گے آپ ایسا؟ نہیں، ہم ان کو کیوں نہیں آنے دیں گے؟ اگر خود 10 آدمی کہیں گے کہ ہم نے نہیں جانا تو پھر کیا اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے؟ ان کے بندے ہم نے لا کے وہاں پہ بٹھانے ہیں۔ اگر انہوں نے اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرنی ہے، اس قسم کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ آئینی اداروں کے اوپر جو ہے وہ بلا جواز جھوٹی
جو ہے وہ تہمت لگانی ہے اور گھٹیا گفتگو کرنی ہے آنریبل لوگوں کے خلاف، اپنے آپ سے بھی گھٹیا گفتگو کرنی ہے، تو پھر بات یہ ہے کہ پھر ہمیں بھی جو ہے وہ پھر اس قسم کی بات کا جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ نہیں راز صاحب، جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے پاس اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ خود نوٹس بھی لے سکتے ہیں، عمران خان صاحب سے ایکسپلینیشن بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کچھ پنجاب میں کرنے جا رہے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن نہ تلاش کریں، مجھے بتائیں کیا آپ لوگوں کا کوئی ہوم ورک ہے اس حوالے سے کہ 22 تاریخ کو آپ لوگوں نے آسانی سے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا ہے؟ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ اسے آسانی سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بننے نہیں دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے جو انسان کھڑا ہے اس انسان کو نہ جیت کا نہ ہار کا، اسے صرف اور صرف اپنی گھٹیا زبان درازی کرنے کے علاوہ اور کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ منتقم المجاز ہے، اس میں نہ جمہوریت ہے، نہ اس میں رواداری ہے، نہ وہ کسی کی عزت کر سکتا ہے، نہ اسے اپنی عزت کروانے کا خیال ہے۔ تو اس لیے پھر ایسی سیاست کے جواب میں پھر ایسی سیاست جو ہے اسی سے اس کا جواب دیا جانا چاہیے۔ یہ بات آج ہماری ڈسکس ہوئی ہے۔ تو دوران صاحب اس کے لیے تو بڑا یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ کم از کم آپ کو سرٹن ہو اس بات کا کہ کتنے لوگ ہیں تحریک انصاف کے جو اس دن الیکشن میں نہیں آئیں گے اور حمزہ شہباز جو ہے وہ بیٹ کر سکیں، کوئی 5-6 لوگ ان کے نہ آئیں۔ آپ یہ کیسے آپ لوگ مینج کریں گے؟ بلکہ 8 لوگ ان کے نہ آئیں، یہ کیسے مینج ہوگا؟ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں آلریڈی؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے اس بات کی اپروول دے دی، کیونکہ آج جو ہے وہ ہماری ایک اعلیٰ سطح میٹنگ میں سارے آپشن جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں بشمول اس آپشن کے، اگر اس کی اپروول ہو گئی تو 5-7 لوگوں کا جو ہے وہ کوئی ادھر ادھر ہونا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لوگ ادھر ادھر ہونے پہ ویسے پہلے سے ہی تیار ہوں۔ ادھر ادھر مطلب اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ انہیں؟ نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر کیسے ادھر ادھر ہوں گے؟ بالکل آزاد ہوں گے، وہ آزاد ہوں گے، پھر اپنی مرضی سے بھی تو کوئی ہو سکتا ہے نا۔ اپنی مرضی لوگوں کو پتہ ہے کہ اس آدمی نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ اس ملک کو تباہ کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، یہ غیر سیاسی غیر جمہوری آدمی ہے، یہ ہر آدمی کی عزت کو اچھالتا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو آدمی الیکشن جیت جائے وہ بھی الیکشن کمیشن کو گالیاں نکالے کہ اس نے دھاندلی کی ہے؟ مگر بھائی 20 میں سے 15 سیٹیں جیت گئے ہو، آپ 20 میں سے 25 سیٹیں جیتنی تھی تم نے، کوئی شرم آنی چاہیے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جس قسم کی گفتگو جو ہے آپ نے الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ خلاف کی ہے۔ راز صاحب مگر یہ کون سے لوگ ہیں؟ کیونکہ جو 20 لوگ پہلے ہی منحرف ہو گئے تھے، یہ کون ہے جن کا اچانک ایک دفعہ پھر ضمیر جاگے گا اور اس بات کے باوجود جاگے گا کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر ویو ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بری طرح انہوں نے شکست دیا بائی الیکشن میں، اس کے باوجود وہ اچانک ان کا ضمیر جاگ جائے گا؟ شاہ زیب، یہ بنیادی طور پہ یہ بات ہی غلط ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہے۔ ان 20 سیٹوں کا رزلٹ جو ہے اس کی جو وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہی بنیادی وجہ ہے، کوئی اس کی پاپولیرٹی، کوئی اس کا بیانیہ جو ہے وجہ نہیں۔ اس کا بیانیہ کیا ہے؟ فراڈ، جھوٹ، جھوٹے خط، جھوٹا پراپیگنڈا، اس کا کون سا بیانیہ ہے؟ کوئی اس کا بیانیہ نہیں ہے، کوئی یہ پاپولیرٹی جو ہے وہ ڈرائیو نہیں کر رہا۔ جس وجہ سے پی ایم ایل این کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا، وہ میں نے آپ کو بنیادی طور پہ میں ہر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے پوری طرح سے اس کو انالائز کیا، کوئی اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے۔ آپ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ سیاستدان ہے ہی نہیں، راز صاحب آپ اس لیے نہیں ہارے ہیں کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن راز صاحب آپ اس لیے نہیں ہارے ہیں، اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو ڈینائی کر رہے ہیں، آپ اس لیے نہیں ہارے ہیں کہ آپ کا ووٹر نہیں نکلا ہے، آپ اس لیے بھی آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بہت زیادہ ووٹ پڑا ہے، ان کے جلسے بھی بڑے شاندار ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا اور کون سا پیمانہ ہے جس کے ذریعے آپ مانیں گے کہ عمران خان صاحب اس وقت پاپولر لیڈر ہیں؟ جلسے جو ہے وہ ہمارے بھی ان سے زیادہ شاندار تھے، ووٹ ہمیں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پڑا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو ووٹ بینک تھا، جو پی ایم ایل این کا ووٹ بینک تھا، وہ اس طرح سے متحرک نہیں ہو سکا، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارے وہ کینڈیڈیٹس تھے جن کینڈیڈیٹس کے پیچھے عمران خان کی گھٹیا بیکار حکومت کا 3.5 سال کا جو ہے وہ بیگیج تھا۔ اس بیگیج کی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف حلقوں میں نفرت تھی، لوگ ناراض تھے، لوگوں کے کام نہیں ہوئے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا ووٹر اور سپورٹر جو ہے اس کو ہم نے برج کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ہم کافی حد تک کامیابی رہے، لیکن اس میں ہم جو ہے وہ زیادہ کامیابی جو ہے وہ 100% کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ عمران صاحب آپ کی جو اسسمنٹ ہے، آپ لوگوں کو پہلے لگتا تھا کہ عمران خان کو مرکزی حکومت سے نکالیں گے، وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، آپ نے دیکھ لیا کس طرح ناک میں دم کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی سیٹیں ہیں وہ جیتے ہیں،
آپ نے وہ نتائج مانے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے تو عمران خان آپ کیا پھر سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایسے ہی بیٹھ جائیں گے اور آپ کو حکومت کرنے دے دیں گے؟